اسلام اور اہل اسلام 1917 میں روس میں بلشویک انقلاب سے لے کر 1988 میں افغانستان میں سوویت یونین کی شکست تک یعنی تقریباً 70 برس تک کمیونزم اور سوشلزم کے خلاف برسر پیکار رہے۔ ان نظریات کے خلاف اہل اسلام نے اپنی جنگ ذہن کی دنیا سے نکل کر میڈیا، اکانومی، سوسائٹی اور پالیٹکس یہاں تک کہ جنگی میدانوں میں بھی لڑی۔ اس جنگ میں کمیونزم اور سوشلزم کو شکست اس لیے ہوئی کہ ان کے غیر فطری مفادات کے خلاف ہونے کو بنیاد بنا کر اہل اسلام نے بہت پرزور دلائل دیے اور دنیا کے تمام اہل علم و دانش اور عوام الناس پر اس کو ثابت بھی کیا۔ امریکی اور یورپی ممالک کی مخالفت سیاسی اور معاشی مفادات کے تحت تھی، چونکہ ان ممالک میں برسر اقتدار طبقات خود بے لادین اور سرمایہ پرست تھے، لہٰذا کمیونزم اور سوشلزم کا لادین ہونا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمیونزم اور سوشلزم کا خالق کارل مارکس خود بھی ایک غیر مذہبی شخص تھا جس کا تعلق ایک یہودی خاندان سے تھا اور وہ پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھا۔ کارل مارکس کی کمیونزم کے نظریے کی بنیاد یورپ میں ظالمانہ جاگیرداری نظام کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کا یہودیوں کے ساتھ صدیوں تک کا برا سلوک بھی شامل ہے۔ اسی برے سلوک اور تنگ نظری نے اسے مذہب ہی سے بیزار کر دیا اور وہ بہت جلد خدا کے نظریے اور وجود کا ہی منکر ہو گیا۔ اسلام چونکہ ایک دین کامل اور مکمل نظام زندگی ہونے اور انسان کے تمام دنیاوی امور میں خدا کی حاکمیت کا قائل اور علمبردار ہے، اور لبرلزم اور سیکولرزم کی تو بنیاد ہی خدا اور حیات بعد الموت سے انکار پر رکھی گئی ہے۔ اس لیے اسلام کے اصل دشمن لبرلزم اور سیکولرزم ہے۔ اسی لیے مغرب کا سیکولر دانشور طبقہ اور وہاں کا میڈیا حکومتی پشت پناہی کے ساتھ دین اسلام کے خلاف فکری لڑائی میں مشغول ہے، اور وہاں کی حکومتیں پوری فوجی قوت کے ساتھ اہل اسلام پر حملہ آور ہیں۔ اس جنگ میں مسلمان ممالک کے سیکولر حکمران اور بیشتر سیاستدان اپنے مفادات کی خاطر مغربی طاقتوں کے ہم نوا بلکہ اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں کی اکثریت لبرلزم سیکولرزم کو نہ سمجھنے کے باعث اس لڑائی کو ایک گو مگو کی حالت میں دیکھ رہی ہے۔ لبرلزم اور سیکولرزم کے وہ علمبردار جو مسلمان ممالک کے شہری ہیں اور عوام کو ایک دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ اللہ، رسول، قرآن اور اسلام کا نام لیتے ہیں مگر عملی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے نفاذ سے خطراتے ہیں۔ ان لوگوں کا نیریٹو ہے کہ ایک عام آدمی بیک وقت مسلمان، سیکولر اور لبرل بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ سیاسی، ادبی، صحافتی اور ثقافتی حلقوں میں بہت اثر و رسوخ رکھتے ہیں۔ میڈیا اور حکومتی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نہایت آہستگی اور خاموشی کے ساتھ معاشرے کے تمام شعبوں سے خدا اور اسلام کو بے دخل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لیکن حقیقت دیکھیں تو جن معاشروں میں یہ نظام رائج ہے وہاں کی اپنی حالت اس وقت قابل رحم ہو چکی ہے اور سوسائٹی تباہ ہو چکی ہے۔ سیکولرزم بلا شبہ توحید الہی میں شرک ہے۔ یہ ایسا نظام ہے جو نبوت کے خلاف بغاوت ہے، جبکہ اسلام کی اصل روح کے منافی اور فساد فی الارض ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام زندگی کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے اور قیامت تک انسان کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے معاشرے کی فلاح کا راستہ واضح کیا ہے جو ہمیشہ کے لیے ہے۔